بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. طب اور صحت کا پروگرام لے کر حسب معمول ٹیوزڈے کے دن فہیم اجمل آپ کی خدمت میں ڈی ایم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے مینچسٹر سے براہ راست حاضر. اور منگل کے دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں حکمت اور طب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. حکمت، طب اور صحت آپس میں ان کا کیا تعلق ہے اور انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے طب کیا خدمات سر انجام دیتی رہی ہے اور دے سکتی ہے، خاص طور پہ دیار غیر میں. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں الحمدللہ شرکت فرماتے ہیں جناب پاکستان، امریکہ اور کینیڈا کی مشہور عالمی شہرت یافتہ شخصیت جو 7 پشتوں سے سلسلہ طب، حکمت اور روحانیت سے ہیں وابستہ. کسی تعارف کے محتاج اس لیے نہیں کیونکہ ان کے والد محترم الحاج حکیم سید اصغر علی شاہ صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور بلند درجہ عطا فرمائے، وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مشہور حکمت کے پریکٹیشنر تھے اور پوری دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا. اسی سلسلے کو لے کر کے انہی کے فرزند ارجمند جو آج اسٹوڈیو میں ہیں موجود، وہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے، آپ کی کال لیں گے، آپ کو حکمت کے حوالے سے مشورے اور ریمیڈی دیں گے، جنرل انفارمیشن دیں گے، اگرچہ کہ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا ہے پروگرام. حکیم صاحب کی خوبصورتی یہ ہے کہ حکیم صاحب بے اولادی کے جو امراض ہوتے ہیں اور مردانہ و زنانہ پیچیدہ اور دیرینہ جو امراض ہوتے ہیں ان کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں حکمت کی روح سے. اس کے حوالے سے حکمت کیا کہتی ہے جو لوگ بے اولادی سے خدا نخواستہ جن کو یہ معرضہ لاحق ہے، اس حوالے سے حکیم صاحب کی مہارت پوری دنیا میں مشہور ہے. اور مردانہ و زنانہ جو امراض ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اور دیگر امراض جن کے حوالے سے حکمت کی ریمیڈی حکیم صاحب آپ کو دے سکتے ہیں. اس میں جلد کے امراض ہیں، خدا نخواستہ جلد کے حوالے سے آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو آپ ہمارے اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. بچوں کے حوالے سے وہ بچے جو چلنے پھرنے میں سست ہیں اور کمزور ہیں نسبتاً ان بچوں کے جو اوسط عمر میں صحیح ہوا کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ پروگرام میں گفتگو کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ڈائبیٹک ہیں آپ، ذیابطیس کا آپ کا پرابلم ہے، شوگر کا پرابلم ہے، سانس کی تکالیف کے حوالے سے آپ ہمارے اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. حکیم صاحب آپ کو حکمت کی روح سے بتائیں گے. جوڑوں کے درد جو یہاں کے موسم کا پردیس میں خاصا ہے اور عمر کے خاص حصے میں ہمارے لوگوں کو ویسے ہی جوڑوں کے درد کا عرضہ لاحق ہو جاتا ہے، اس حوالے سے حکیم صاحب بات کریں گے. برس، پھلیری، سفید داغ، ہائپیٹائٹس سی اور بی کے حوالے سے، پتھری ہو گردے میں، مثانے میں و پتے میں، پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے بات کریں گے حکیم صاحب. کال کر کے آپ پروگرام میں ہو سکتے ہیں شامل. خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں جناب حکیم الحاج سید شفقت علی شاہ صاحب. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ تمام معزز ناظرین کو سب سے پہلے تو السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے فہیم صاحب آپ نے تھوڑا سا ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم نے جو علم، پریکٹیکل نالج جو اپنے بزرگوں سے حاصل کیا ہے اور وہ ہمارا تجربہ جو ہے وہ ہمیں بہت ہی ہماری زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بہت کرامت ہے جی. کیونکہ بچپن سے ہی جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تو ہم نے مریض اور دوائیاں ہی دیکھی ہیں اور سارا دن مریضوں کا رش رہتا تھا. گھر میں بھی آ جاتے، پھر بھی لوگ وہاں بھی بزرگوں کے پاس مریضوں کو آ جانا، اور ہماری جو قدرتی طور پر تربیت ہوئی وہ اسی ماحول میں ہوئی جی. اور جو ہم نے پریکٹیکل چیزیں حاصل کی اور جو مریضوں کی تشخیص، کیسے غذائی طریقہ علاج، کیسے وہ تجویز کرتے تھے، کیسے وہ نبض دیکھتے تھے، کس طرح وہ پرہیز کی تاکید کرتے تھے، یہ ایسے ہی ہمیں یاد ہے جیسے کل کی بات ہے. بالکل صحیح. اور جب صبح سے جب مریضوں کو تانتا ہوتا تھا اور ہم باقاعدہ نمبر دیتے تھے اور رش اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو ہے لوگ ہمیں پرسو کرتے پیسے تھے، رشوت دیا کرتے تھے کہ جی ہمارا نمبر ذرا آگے لگوا دیں. نمبر ذرا اور آگے آپ نے کر خوب دو. پیسے بنائے اس دور میں. نہیں پیسے نہیں. کالر ہے ایک لائن پہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو
جی معذرت کے ساتھ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی وہ پیسوں کا نہیں، لوگ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے تعلق چلتا ہے، کوئی بھی واسطے والا آدمی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ذرا ہمارا، یا پھر تعلق بنایا یا پیسہ بنایا. نہیں تو وہ ایسی بات نہیں ہوتی، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں نہیں، وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہوتے. یہ تعلق کی بہت بات ہوتی، لیکن ہم کوشش بھی کرتے اگر ہمارے بزرگوں کو، کیونکہ اصول کے بہت پکے تھے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا آرمی آفیسر ہے یا بے شمار آرمی آفیسر تو ان کے پاس ہر روز ضرور ہوتے تھے. جی بڑی شہرت ہم نے بھی سنی ہے ان کی بہاول تو پر. لیکن وہ اس بات پر بڑے اسٹرکٹلی تھے کہ غریب ہے یا امیر ہے اپنے نمبر پہ دیکھنا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا. بڑے بڑے لوگ آتے لیکن وہ کبھی بھی اصول کی بات کرتے تھے اور اسی لیے ان کی لوگ بہت عزت کرتے. جب بھی کلینک میں داخل ہوتے تھے لوگ آگے جم گھٹا لوگوں کا رش. جی بالکل. حکیم صاحب کالر ہیں. جی ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترمہ فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے. جی 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 اپنے جی پی سے رابطے میں رہیے حکیم صاحب. ابھی آپ کو دیکھیں جوڑوں کا درد جو ہے اس کی بھی بہت سی جو ہے اقسام ہوتی ہیں، کب سے ہے، کیا عمر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو اور بھی مسائل ہیں، بلڈ پریشر کیا ہے، کولیسٹرول لیول کیا ہے، معدے کی کیفیت کیا ہے، اور آپ کیا ڈائٹ لے رہی ہیں، کس وجہ سے آپ کے یہ مسائل ہیں، کیا یورک ایسڈ کی وجہ اس کی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آیا اس کے لیے غذا کون سی دینی ہوگی، کون سا ڈائٹ پلان ان کے لیے بہتر ہوگا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بتایا جاتا ہے، پرہیز کیا کرنا ہے. تیسری چیز جو جڑی بوٹیاں اس سلسلے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں وہ بتائی جا سکتی ہیں. لیکن ایک ماہر معالج کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ کیفیت کیا ہے، پوری اس کی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے مریض کی، اس کے مطابق بہتر مشورہ دیا جا سکتا ہے. آیا اس کو خالی کھانے کی دوائی سے یا جڑی بوٹیوں سے ایسی غذا جو ان کے اسباب ہیں اس کو دور کر سکتی ہے، یا ان کے لیے کوئی ایکسٹرنلی جو ہے مالش کے لیے، مساج کے لیے جڑی بوٹیوں کا تیل بھی تجویز کرنا بہتر ہوگا. جی کہ ایک اور کالر ہیں لائن پہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ. کہاں سے کون صاحب جناب؟ میرا نام سید مظہر حسین شاہ ہے اور میں برنلے سے بات کر رہا ہوں. جی مظہر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ. جی فرمائیں کیا کہیں گے آپ حکیم صاحب؟ جی میرا عرض یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے سفید داغ آنے لگ گئے ہیں. وہ ڈاکٹروں سے بہت علاج کرایا ہے، وہ کبھی کچھ ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، کبھی کچھ دے دیتے ہیں، کبھی کوئی کریم دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی تو اوپر آنکھوں کے ہیں جہاں پہ بال ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو نیچے بھی ہیں، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس کا کوئی علاج، روحانی علاج یا کوئی اور علاج؟ جی حکیم صاحب. شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو سفید داغ ہیں دودھ کی طرح سفید داغ ہیں؟ نہیں، اتنے دودھ کی طرح سفید نہیں ہے. وہ ایک تو ویسے ہوتا ہے نا اپنے پاکستان میں کہتے ہیں جسے چمبل. نہیں چمبل نہیں، یہ سفید داغ جو ہے یہ پھلبری، لیکوڈرما، جس کو وائٹیلیگو کہتے ہیں، یہ تو نہیں ہے. نہیں میرے خیال میں وہ نہیں ہے. یہ ویسے ہی خارش ایک جو ہے نا کہ آدمی کہے کہ خارش بھی ان کی ہوتی ہے، خارش بھی نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، یہ چیز جب تک کوئی کلیئر نہ ہو ہے کیا تب تک ہم بتائیں کیا. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے کسی معالج سے پہلے یہ ڈائیگنوز کرا لیں یا اپنے جی پی سے کہ یہ داغ اس کو کہتے ہیں اور اس کی ڈائیگنوز ہو جائے تو پھر اس بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی. ڈاکٹر کے پاس میں بہت بار گیا ہوں، وہ کچھ خاص بتاتا نہیں، صرف کریم دے دیتا ہے لگانے کے لیے یا کوئی ٹیبلٹس دے دیتا ہے، بس اسی طرح وہ ٹرکا دیتا ہے. دیکھیں محترم شاہ صاحب، جب تک کوئی چیز کو ہمیں صحیح کلیئر اس کی پکچر نہ ہو تو ہم آپ کو بتائیں کیا چیز اس کے لیے بہتر رہے گی. اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ تفصیلاً اگر جو ہے وہ مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیں یا اس کی کوئی پکچر ہو وہ مجھے بتائی جا سکتی ہے، میں اس سے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں کہ نشان جو ہے یہ کس چیز کا ہے
اور کس وجہ سے ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی ایسی جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں کہ اس سے ہم مدد لیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھ کر ہی بتانا ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز سمجھ ہی نہ آئے تو ویسے ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ داغ کیا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ برس فلبیری لیکوڈرما وائٹیلیگو بی نہیں ہے، تو پھر وہ سفید داغ کس وجہ سے ہے؟ تو وہ اس کی کیا ہے، وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے کیا؟ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، ایک اور کالر ہے جی۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب تھے، کتوں؟ جی صغیر۔ جی جوید صاحب فرماؤ۔ جی مجھے کو معدے کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی، حکیم صاحب سے بات جی فرمائیں، کیا تکلیف ہوتی ہے معدے میں؟ تذابیت بہت زیادہ۔ جی کتنی عمر ہے آپ کی اور کب سے ہو رہی ہے؟ یہ 40 سال عمر ہے، اور انڈوسکوپی وغیرہ بھی کرائی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو۔ اپنے جی پی سے جناب جاوید صاحب پلیز رابطے میں رہیے گا، دیکھیں بہت ضروری ہے۔ معدے کے امراض جو ہیں بہت ہی زیادہ کامن ہیں، اور یہ اس لیے زیادہ ہیں کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے جو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں اور ایسی غذا متوازن کھائیں جو کہ کیمیکل سے پاک ہو اور اس کو جو ہے متوازن ہو، تو یقینی طور پر ہمارے معدہ کے امراض جب بہتر ہوں گے، اور جب ہم غذا جو کھا رہے ہوں گے وہ ہمیں جزء بدن بدیں گی، اور ہمارا لیور کا فنکشن بہتر ہوگا، اور اس سے ہمارا صالح خون پیدا ہوگا، اور اس سے ہمیں انرجی ملے گی اور ہماری صحت بہتر رہے گی۔ جب معدہ جو ہے ہمارا سٹامک صحیح کام نہیں کرتا، ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، تخمیری کیفیت جب پیدا ہوگی، اس کے بعد جو ہے آنتوں میں خشکی اور منہ کا ذائقہ جو ہے وہ بھی جو ہے ٹیسٹ بدل جاتا ہے، اور یہ علامات جو ہوتی ہیں معدے کی، جس کی وجہ سے آپ کو قبض بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سی علامات ریلیٹڈ ٹو اسٹامک ہوتی ہیں۔ اب اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، ایسا ڈائٹ پلان پہ عمل کرنا ہوگا جو کہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ جی ایک کالر ہیں جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب، کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ جی میں مجاہد بول رہا ہوں بریڈ فورٹ سے۔ جی مجاہد صاحب حکم کریں۔ جناب میرے پیروں کو بہت درد ہوتا ہے۔ پیروں میں؟ جب کھڑے ہوتے ہیں کام کرتے وقت صحیح، پتہ لگتا ہے بالکل سو جاتے ہیں۔ صحیح، سو جاتے ہیں، پیر سو جاتے ہیں نا۔ جی جی دیکھیں، اب ایسی سچویشن میں جو پیروں کا نمنس ہے کھڑے ہونے سے ایسا ہوتا ہے، عموماً جو لوگوں کا کام زیادہ کھڑے ہونے کا ہوتا ہے ان میں سرکولیشن بلڈ جو ہے اس میں جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سرکولیشن بلڈ بہتر ہو جاتا ہے اور جو گردش ہے خون کی وہ بہتر ہوگی، تو یقینی طور پر یہ علامات میں بہتری ہوگی۔ اس کے لیے طب میں بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں کا تیل بنا کے دیا جاتا ہے اور مالش کی تاکید کی جاتی ہے۔ جب آپ اس کو ہر روز کم از کم آدھا گھنٹے سے 45 منٹس کی صحیح مالش ہو تو اس سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے سرکولیشن بلڈ جب بہتر ہوگی تو نمنس جو ہو رہی ہے اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سچویشن میں کون سی جڑی بوٹیوں کا تیل جو ہے وہ بنا کے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غذا میں کیا چینجنگ لانی ہے۔ غذا میں ایسی چیزیں جو ہمارے خون کی سپلائی کو بہتر طریقے پر رواں رکھیں، ایسی چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے، اور زیادہ چکنائی والی چیزیں گوشت وغیرہ کی مقدار کو کم کرنا ہے۔ صبح کے ناشتے میں تلبینہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا یا بیماری کے بعد تو فوری طور پر تلبینہ کے استعمال کی تاکید کی جاتی۔ تلبینہ کے استعمال کی تاکید کی جاتی۔ کالر ہیں جی سب معذرت کے ساتھ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
ہاں جی محترمہ بتائیے کیا فرمائیں گے آپ؟ میں یہ حکیم صاحب کے ساتھ بات کر سکتی ہوں ہاں پلیز؟ جی کیجیے۔ السلام علیکم محترمہ بولیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ بولیں۔ جی حکیم صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا لگا۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میری جسم میں چھوٹے چھوٹے لمپس ہیں، جب بازو پہ ٹانگوں پہ، تو وہ بعض دفعہ تو درد ہوتی ہے، کسی وقت درد ہوتی ہے، کسی وقت نہیں درد ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا میں نے، تو وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، جیسے فیٹی لمپس ہوتے ہیں وہ والے ہیں۔ جی جی تو کوئی مجھے بتا دیں کوئی میڈیسن۔ ہاں دیکھیں آپ اور دوسرا میری لیفٹ لیگ جو سی ہے وہ نم رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی آ جاتی ہے جب سرکولیشن جیسے ہے، سرکولیشن کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ڈائٹ پلان جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ ڈائٹ پلان آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے۔ صبح کے ناشتے میں آپ جو ہے تلبینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر استعمال کریں اگر آپ کو شوگر وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ یہ نے چیزیں آپ جو بتاتے ہیں یہ ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ اگر کوئی بھی کسی قسم کی جو ہم چیزیں بتاتے ہیں اس میں مشکل ہو تو آپ رابطہ کم کر سکتی ہیں، ہم آپ کو رہنمائی کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ اس حوالے سے ہمارا نام کسٹمر کیئر سے رابطہ کر لیں۔ ہمارا نام بھی اگر گوگل سرچ پہ ڈال دیں حکیم شفقت علی شاہ تو آپ کو اس کے رہنمائی مل سکتے۔ دوسرا آپ نے لمس کے بارے میں کہا کہ یہ جسم پہ فیٹی لمس بنے ہوئے ہیں، اور اس کو جو ہے اس پہ سب سے اچھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے موسم میں جو آپ کو آسانی سے ابھی دستیاب ہوگی، وہ اس سچویشن کے لیے کچنار بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ 2 ویک سے آ گئی ہے، لاسٹ 2 ویک سے، اور میں نے دونوں ویک اس کو جب بھی مجھے ملتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا 2-3 مہینے اس کو رہنا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ اس کو استعمال کیا جائے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے کچنار کا استعمال آپ ضرور کریں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی لمس ہو، رسولی ہو، ابھار ہو، اس کو آہستہ آہستہ یہ کام کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور اگر ہم ایسی چیزوں کو متواتر جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور آسانی سے ہمیں مل بھی سکتی ہیں، پھر ہم اس کو استعمال کیوں نہ کریں؟ انشاءاللہ جی ضرور کریں۔ کچنار رسولی کے لیے انتہائی مؤثر حکیم صاحب کے مطابق۔ ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ کال آتی ہے تو دیتے رہے۔
ہاں جی ہیلو ہیلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم فرمائیں. حکیم صاحب کا نام اور پرسنل نمبر مل سکتا ہے ان کا؟ ہاں جی یہ لکھیے گا. جی حکیم صاحب. حکیم شفقت علی شاہ اور ٹیلی فون اچھا نمبر ہے 07. ایک منٹ. شفقت شاہ ہاں 07 98 98 422 422 98 98 45. 45. جی 0798 422 9845. جی ٹھیک ہے. کس جگہ پہ ہوتے ہیں آپ؟ آپ کدھر سے بول رہی ہیں؟ برمنگھم سے. برمنگھم ہم آئیں گے 15 تاریخ کو اسپارک بروک میں اور 1 بجے سے 3 بجے تک. اگر وہاں کے لیے اپائنٹمنٹ بنانا چاہتی ہیں تو وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. چلے اسی فون پہ میں فون کر لوں گی. اس 15 تاریخ کو منڈے کو برمنگھم آ رہے ہیں حکیم صاحب. تو جی آپ اگر ان کو جو نمبر دیا فون کر لینا محترمہ, تو یہ آپ کو پھر چلے ٹائم جی. بتا دیں گے. اوکے تھینک یو. بہت نہیں بہت جی بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. اوکے. اللہ حافظ.
طب اور صحت کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر کہتے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید، اور گئے تھے مختصر سی بریک پر، اور خوش قسمتی سے حسب معمول آج حاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں موجود، اور طب کے حوالے سے آپ کوئی بھی مشورہ لے سکتے ہیں کال کر کے. اگر خدا نخواستہ آپ کو ہے بے اولادی کے معاملات لاحق، یا سانس کی تکالیف، یا ذیابیطس یا شوگر یا ڈائبیٹک ہے، جوڑوں کے درد، برس، پھلہری، سفید داغ، ہیپاٹائٹس سی اور بی، پتھری ہو گردے میں، مثانے میں و پتے میں، یا پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں حکیم صاحب سے کال کر کے، اور مشورہ لے سکتے ہیں کہ حکمت اس حوالے سے کیا ریمیڈی پیش کرتی ہے. باقی تمام معاملات کے لیے اپنے ڈاکٹر اور جی پی سے رہیے رابطے میں، کیونکہ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے. حکیم صاحب کی ایک اور خصوصیت، رشتوں کے حوالے سے بھی حکیم صاحب اپنی خدمات سر انجام اس لیے دیتے ہیں کہ سادات گھرانہ ہے اور بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے ہماری کمیونٹی میں متحرک ہونے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور لوگ اکثر اس امانت کو ان کے سپرد کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ان کی کھلی دل سے خدمت خلق کے لیے موجود. آپ رشتوں کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں حکیم صاحب سے پرائیویٹلی. اور دوسرا، ساؤتھ ہال اس 13 اپریل کو سیٹرڈے کے دن تشریف لے کے جائیں گے حکیم صاحب، اور برمنگم میں 15 اپریل منڈے کو، گلاسکو میں 6 اور 7 اپریل کو انشاءاللہ. ایک کالر ہے لائن پہ موجود، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. ہاں جی کیجیے. جی السلام علیکم محترمہ، فرمائیں. وعلیکم السلام. حکیم صاحب، میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھنی ہیں. پہلی یہ کہ میرے نا پہلے 4-5 سال پہلے نا کڈنی میں پتھریاں تھیں. اب یہ حالت ہے کہ پیشاب نہیں رکتا اور کافی درد کڈنی میں سم ٹائم درد رہتا ہے. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ مجھے گیس کی بہت پرابلم رہتی ہے، اور میرا بیبی ڈلیور ہوا تھا، اس کے بعد نا میرے پیٹ پہ نشانات رہ گئے ہیں. تو پلیز اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیں. تھینک یو. دیکھیں، ایسی سچویشن کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے کڈنی میں سٹون کا جیسے آپ نے بتایا ہے، اور وہ اس کے بعد اب آپ کو جو ہے پیشاب میں رکاوٹ کم ہوتی ہے. اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ پیشاب کی جو ہے یورین آ رہی روٹین ایگزامینیشن ہوتی ہے، وہ آپ اس کا رپورٹ آپ اگر لے لیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کے مطابق پھر ہم آگے جو بھی آپ کو ڈائٹ پلان اور جو جڑی بوٹیاں اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں وہ بتائیں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. کالر ہے لائن پہ موجود، اپنے جی پی سے پلیز محترمہ رہیے گا رابطے میں. اگر بات کسی بھی دوست کی، بہن کی نامکمل رہ جائے تو پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ کال کر سکتے ہیں. حکیم صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہوتے ہیں تاکہ کال لے سکیں. کالر ہیں حکیم صاحب. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی کون صاحب، کہاں سے سرکار؟ جی میں ریاض بول رہا ہوں. میں نے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. السلام علیکم جناب، فرمائیں جناب. جی حکیم صاحب، جب میں پیشاب کرتا ہوں نا تو مجھے پیشاب سے جلن ہوتی ہے، جب اور سانس پیشاب قطرے بھی گرتے ہیں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 22-23 سال ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایسی سچویشن میں آپ فوری طور پر یہ کریں کہ آپ گرم چیزیں جو ہیں وہ نہ کھائیں، گوشت کو کم کر دیں، اسپائسی فوڈ کم کر دیں. صبح کے ناشتے میں تلبینہ استعمال کریں. تلبینہ جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور سنت نبوی ہے، اس کو آپ ضرور استعمال کریں بکری کے دودھ میں، اور 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر. اس کے علاوہ آپ نے گاجر کا جوس جو ہے وہ صبح اور آفٹرنون آپ نے فریش انار کا جوس، یہ سیلف میڈ خود بنانا ہے، اور اس کے اوپر آیت مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الرحمن الرحیم، یہ اول اور آخر درود پڑھ کر 7 دفعہ اس پانی پہ دم کر کے لیں. انشاءاللہ تعالی شافی و مطلق بہتری فرمانے والا انشاءاللہ. اور اپنے جی پی کے ساتھ رابطے میں رہیے گا. جی ایک اور کالر ہے. جی اچھا جی حکیم صاحب، تو ساؤتھ ہال آپ کا 13 اپریل کو پروگرام ہے سیٹرڈے 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ ہال میں 13 اپریل کو ہوگا، اور برمنگم میں 15 اپریل کو 1 بجے سے 3 بجے تک اسپارک بروک میں، اور گلاسکو میں 6 اور 7 اپریل کو پالک شہر میں. جی انشاءاللہ زندگی بخیر. جی
اور جی حکیم صاحب جی بتائیے. وہ جو محترمہ پیشاب کا بار بار کہہ جی رہی تھیں کہ اس کو اب تھوڑی سی ان کی اگر وہ غذا میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں تو وہ جو ہے ان کی یہ کیفیت بہتر ہو سکتی ہے. اس میں جفت بلوط اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹکڑا دال چینی کا وہ ابال کر اگر اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر وہ اگر لیں تو وہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اور اس کے اوپر سورۃ فاتحہ جو ہے اول اور آخر درود شریف پڑھ کر لیں، انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. لیکن کوئی بھی مرض جب ہوتا ہے اس کی ڈیپلی اسٹڈی جو ہم نے اپنے بزرگوں سے جو یہ سیکھا ہے کہ جب تک آپ کو کلیئر پکچر نہ پتہ چل جائے تب تک وہ صحیح ڈائیگنوز نہ ہو جائے اس کے آگے اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اندازے پر کوئی علاج نہیں ہوتا. اور جب تک کلیئر پکچر ہو، اگر آپ کو کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کی ضرورت ہے اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں. اور پھر جب آپ کوئی بھی علاج کرتے ہیں اس کے بعد جب دوبارہ آپ ٹیسٹ کریں گے، جب آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے میری یہ رپورٹ تھی اب میری یہ رپورٹ ہے، تو مجھے ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی جڑی بوٹیوں سے فائدہ ہے. جی آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے گا محترمہ. جی مجھے حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں جی جی اور اولاد نہیں ہے اور ڈائگنوز میں پولیسسٹک ہوں. شاید ان کو پتا ہو کہ اووریز میں سسٹ ہیں میرے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر میرا علاج ہوا ہے. اس میں ICSI بھی میرا ہوا ہے IVF فرسٹ اٹیمپٹ، تو اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ جو پولیسسٹک لوگ ہوتے ہیں یہ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں جی، تو اس زمرے میں کوئی میری ہیلپ کر سکے تو مجھے بتائیں کہ ایک تو میں ویٹ بھی لوز کرنا چاہتی ہوں اور اس تمام ٹریٹمنٹ کے بعد میرے اسٹمک میں مجھے ڈسٹربنس ہو گئی ہے کہ میں کچھ بھی کھاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے ہضم نہیں ہوا. بہت ٹائم لیتا ہے وہ، حالانکہ میں نے اپنا پورشن بہت کم کر دیا ہے، میں ڈائٹ کنٹرول کر رہی ہوں، ایکسرسائز کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں جو کھاتی ہوں بس مجھے لگتا ہے وہ میرے حلق کے اندر ہی پھنسا ہوا. تو پلیز مجھے اس میں ہیلپ کریں. تھینک یو سو مچ. جو PCO ہے پولیسسٹک اووری جو ہے یہ کافی پیچیدگیاں پیدا کر دیتی ہے اور بعض اوقات جو ہے اس کی وجہ سے بھی بے اولادی کا سبب بن سکتے ہیں. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں. جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے اس کو جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں اس کو ضرور استعمال کریں. اور آج کل جو ہے اس میں بہت سی جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے اور وہ بہت اچھا اثر کرتی ہیں. ٹائم ضرور لگتا ہے، سچویشن کو سمجھ کر ایک ماہر مالج بہتر جو ہے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. جی اب اس کے لیے پورا ایک تو ڈائٹ پلان آ جاتا ہے کہ ڈائٹ پلان میں انہوں نے کیا کیا چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. کیونکہ جب پولیسسٹک اووری کا مسائل ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے جو منتھلی سائیکل ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی اور بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں پروگرام کے بعد بھی، آپ تشریف رکھیں گے. ایک کالر ہے لائن پہ، ان کو لے لیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کون صاحب؟ فہیم بھائی بلال بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. بلال میاں کیسے مزاج ہیں جناب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. فہیم بھائی آپ نے مجھے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ میں آپ کو بعد میں پہچان لوں گا لیکن ابھی حکیم صاحب کو آپ پہچانیں، یہ ضروری ٹائم ہے معذرت کے ساتھ. حکیم صاحب سے نا یہ بھائی نے ایک کوشچن کرنا ہے، یہ حکیم صاحب سے ذرا بات کر دیں پلیز. ہاں جی یہ کیجیے. بلال میاں کسٹمر کیئر سے رابطہ کر لیجیے گا، میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ حکیم صاحب سے بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. اچھا حکیم صاحب، مجھے نا پچھلے 4-5 ماہ سے گیس کا بہت پرابلم ہو گیا ہے. پہلے نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھا. اب میں جو بھی کھاتا ہوں کوئی مطلب کسی خاص کھانے کے بعد نہیں ہوتا، ہر کھانے کے بعد جو ہے نا گیس پیٹ میں بہت زیادہ پرابلم شروع ہو گیا. مجھے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا ہے، GP نے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، سارا کچھ ٹھیک آیا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق انشاءاللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے. آپ نے اپنی ڈائٹ کو جو ہے چینج کرنا ہے، کسی ماہر مالج سے ڈائٹ پلان ضرور بنائیں
وہ آپ کو نبض دیکھ کر آپ کے مزاج کے مطابق جو ڈائٹ پلان دے گا اس پر عمل ضرور کریں. جب تک اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے مستقل فائدہ ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ نے صبح کے ناشتے میں تلبینہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے اور بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر وہ استعمال کریں. اس سے آپ کو بہت مطلب بہتری کی امید ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے. اور اگر ہم سنت نبوی پر عمل کریں اور صبح کو جب ہم ناشتہ سنت نبوی پر عمل کر کے کریں گے تو اس کے ہمیں یقینی طور پر بہت اچھے فوائد بھی ملیں گے. اس کے علاوہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد 2 چمچ ارک چارکا سے اچھا جو ہے وہ تھوڑا سا پانی میں ملا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر اور دوپہر اور رات کھانے کے بعد وہ لینا ہے. اور طب میں بہت سی ایسی معجون ہیں جو معدے کے لیے اور ایسی سچویشن کے لیے جو تخمیری کیفیت وغیرہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں. ان میں سے ایک معجون جو ہے شفائے معدہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام نیم گرم جو ہے پانی کے ساتھ لینی ہے. پرہیز اور ڈائٹ کے لیے مکمل آپ چارٹ بنا لیں, ڈائٹ پلان, اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. اور آپ نے سورت قصص پارہ 20 میں یہ ہے اور سورت نمبر 28 ہے. اول اور آخر درود شریف پڑھ کر وہ جو عرق ہے اس پر آپ نے دم کر کر وہ پانی پئیں. انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا. انشاءاللہ. اور اپنے جی پی سے رہیے رابطے میں بلال صاحب. میں نے بالکل آپ کو پہچان لیا. انشاءاللہ پروگرام کے بعد بات ہوتی ہے. جی حکیم صاحب, اور وہ جو بے اولادی کے حوالے سے آپ تذکرہ کر رہے تھے وہ دیکھیں اب ایسی جو ہے پالیسسٹک اووری, دیکھیں اب بے اولادی کے جو اسباب ہیں وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں. مردوں کے مختلف مسائل ہیں اور مرد جو ہے عموماً اپنی جو ہے کمزوری کو نہیں مانتے اور ہر مرد یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور سارا جو ہے وہ عورت کا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو ہر روز بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں. اور روحانی طور پہ بھی کہتے ہیں اولاد جو ہوتی ہے وہ مرد کے لیے ہوتی ہے نصیب میں, اور نصیب جو پیسہ ہے وہ عورت کے نصیب کا ملتا ہے. دیکھیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن دونوں کا پرفیکٹ ہونا تو ضروری ہے نا. ہاں جی بالکل. تب بھی اولاد ہوگی. اور اگر یہ ایک عام مرد یہ ضد کرنا شروع کر دے کہ میں پرفیکٹ ہوں حالانکہ اس کے مسائل ہوں, اور پھر تو آگے امید نہیں ہوتی. اور مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور جب دوسری شادی ہوتی ہے تب بھی اولاد نہ ہو تو پھر پہلے والی بیچاری نو. ٹھیک ہے, تو یہ مسائل جو ہیں اور ایسی سچویشن کے لیے پالیسسٹک اووری کے لیے کچنار بہت فائدہ مند ہے. اچھا کچنار کا استعمال جو ہے یہ آج کل آپ کو آسانی سے بازار سے مل جائے گی اور اس کو استعمال کریں. اور بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں, یہ تو غذائی طریقہ علاج جن کو بتا رہا ہوں کہ آج کل سیزن ہے 2 ہفتے سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور مہینہ 2 مہینہ اور یہ ملے گی انشاءاللہ. جی کچنار, ہاں اس کا استعمال ان کے لیے بہت فائدہ مند. کچنار کا باشو سیزنل ویجیٹیبل ہے, 2-3 ماہ کے لیے انشاءاللہ دستیاب ہوگی. اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ. ایک کالر ہے جی لائن پہ موجود. ہیلو السلام علیکم. جی واسم, میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی ہیلو. ہاں جی باجی. ہاں جی میں نے پتا دسو کہ برمنگھم کے جڑا 15 اپریل نو کلینک ہو رہا وا وہ کتنے ہونا وا؟ ہاں جی 15 اپریل کو برمنگھم اسپارک بروک میں. تو آپ اس کی تفصیل جو ہے آپ بعد میں بھی پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. 15 اپریل منڈے کو انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سرکار. جی میں سرکار ٹی وی کی آواز بند کر کے ٹیلی فون سے بات کریے گا پلیز. اوکے جی اوکے, بہت شکریہ. میرے کو قبض کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا ہوا ہے. رائٹ اوکے. اپنے جی پی سے رابطے میں رہیے, حکیم صاحب سے بات کیجیے. جی پی کے ساتھ رابطے میں آئے اور میں نے مجھے وہی وہ ڈبہ نہیں ہوتا اور میں نے یہ اسٹریٹ رائٹ کا ڈبہ کھایا تھا آج سے 6 ماہ پہلے. کس کا ڈبہ؟ اچھا
تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. اور ابھی ساتھ میں پیشاب کا بہت زیادہ پرابلم ہے, پیشاب نکل جاتا ہے خود بخود ہی. ایج کتنی ہے آپ کی؟ ایج میری 24. کیا کھایا تھا آپ نے؟ سیٹ رائٹ کا ڈبہ نہیں ہوتا وہ باڈی بلڈنگ کے لیے جو کھاتے ہیں وے پروٹین. ہاں زندہ باد کشتا کھایا تھا, کشتا. دیکھیں آپ یہی چیزیں تو مطلب ہے ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو استعمال کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, خالی ڈبے پر تصویر جو ہے باڈی بلڈر کی بنی ہوئی اور اس کو نہ دیکھیں, اس کے آگے اس کے جو ہے اس کے فائدہ نقصان اس پر بھی توجہ رکھیں. اگر ایک انسان دیکھیں پہلوان جو ہیں ہمارے ایشین پہلوان, دیسی پہلوان جو ہوتے ہیں, کیا وہ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے رہے ہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. غذا ایسی ہونی چاہیے, ڈائٹ پلان ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مسلز کو بلڈ کرے اور اس میں جو ہے بہتری پیدا کرے, وہ اوریجنل پاور ہوتی ہے. اگر ہم یہ عارضی جو پروٹینز وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو نیچرل فوڈ کا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. تو اس کے لیے بے شمار ایسی دیکھیں آپ پہلوان جو ہیں اتنا دودھ بادام اور کیا کیا چیزیں استعمال کرتے تھے, وہ ان کو ہضم بھی کرتے تھے, ایکسرسائز بھی کرتے تھے. اس کے ساتھ جب ایسی چیزیں جب ہم ڈائٹ میں اپنی صحت کے مطابق کسی ماہر مالش کے مشورے سے استعمال کریں تو یقینی طور پر فائدہ ہوگا. اب ان کو جو ہے کیا نام ہے کانسٹیپیشن قبض کے لیے ان کو دیکھیں بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہیں, ایسا ڈائٹ پلان بھی دیا جا سکتا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. جی حکیم صاحب ایک کالر ہے لائن پہ, پھر بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے گا محترمہ. میں نے پوچھنا تھا حکیم صاحب سے کہ جو تلوینہ ہے وہ آسمے والے بندے کے لیے ٹھیک ہے اگر وہ صبح کھائے تو؟ جی کس کے لیے؟ ہاضمے کے لیے. جی ہاں, جس کو آسما ہو وہ بھی کھا سکتا ہے. ایزما دیکھیں یہ تو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے کیونکہ اس میں جب چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا ہوتا ہے, ایزما سانس کی تکلیف کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں اتنی شفا رکھی ہے کہ اگر خالی چھوٹی مکھی کا شہد ہی پانی میں حل کر کے ایزما جن کو سانس کی تکلیف ہو وہ لے لیں تو اس سے اس کو سکون ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شفاء الناس کہا ہے شہد کو, خالص شہد کو, تو وہ تو فائدہ مند ہی ہے. اور تلبینہ کے ایک فائدہ نہیں, اس کے بہت سے فائدے ہیں. یہ تلبینہ جو ہے بلڈ پریشر کے لیے, کولیسٹرول لیول کے لیے, تخمیری کیفیت کے لیے, معدے کو تقویت دیتا ہے, ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے, قبض کشائی کے لیے بے شمار اس کے فائدے ہیں. یہ تو سنت نبوی ہے. ہمیں ہر عمر بچوں کو, بڑوں کو, مرد خواتین سب کو صبح ناشتے میں جو ہے سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح. حکیم صاحب پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. جی میرے کافی معزز کالر مستفید صحیح طرح سے نہیں ہو سکے تو آپ تشریف رکھتے ہوں گے لازمی پروگرام کے بعد بھی تاکہ وہ رابطہ آپ سے کر سکیں اور آف ہے. ٹھیک ہے. اور پروگرام ویوز آپ کو خود بتاتے چلیں دوبارہ کہ 15 اپریل کو حکیم صاحب ساؤتھ ہال میں ہوں گے اور برمنگھم میں ہوں گے 15 اپریل کو. نہیں 13 اپریل کو ساؤتھ ہال میں, 15 اپریل کو برمنگھم میں, 6 اور 7 اپریل کو گلاسکو میں. جی انشاءاللہ. اور جو ہم نے رشتوں کا سلسلہ شروع کی ہے اس میں ہمارے پاس ہر قوم کے اچھے پڑھے لکھے اچھی فیملی سے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے جو رجسٹریشن کرائی ہے اپنے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں. آپ بھی اگر اپنے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں متفکر ہیں تو وہ اس سلسلے میں بھی آپ اپنے بچوں کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اور خاص طور پر سید فیملی جو ہیں اہل تشیع و اہل سنت, ان کے پڑھے لکھے بچیوں کے بھی رشتے ہمارے پاس موجود ہیں. اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹیوزڈے کو دوبارہ اسی وقت پروگرام کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم شفقت علی شاہ. مع السلام. وعلیکم السلام. لبیک لبیک. ویوز اپنے ڈاکٹر اور جی پی سے رابطے میں رہیے.
حکیم صاحب نے جو بھی بات کی حکمت کی روح سے بات کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے امت کو, سارے انسانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ رابطہ نہیں کر سکے وہ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے اور اپنے ہمسایوں کا رکھیے خیال. پھر ہوگی ملاقات کسی نئے پروگرام, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.